اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب، جب امام کے آنے میں تاخیر ہو اور کسی فتنے و فساد کا خوف نہ ہو تو اندری حالت کسی اور کو وقتی امام بنا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 949، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بنی عمرو بن عوف والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرض مصالحت تشریف لے گئے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے مؤذن نے اذان دینے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تکبیر کہتا ہوں، آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور لوگوں میں سے نکلتے ہوئے صف میں شریک ہو گئے۔ مقتدی دستک دینے لگے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ مقتدی جب بکثرت دستک دینے لگے تو آپ متوجہ ہوئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، تم اپنی جگہ کھڑے رہو۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرف امامت بخشنے پر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیچھے آ کر صف میں شریک ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، اے ابو بکر، تم اپنی جگہ کھڑے کیوں نہیں رہے؟ میں نے تو تم کو کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا۔ جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی سکت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے بہت زیادہ دستک دی۔ دستک تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں جب نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تم لوگ سبحان اللہ کہو۔ جب تم سبحان اللہ کہو گے تو امام تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 950، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے بحالت نماز اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کی اور پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف میں شریک ہو گئے۔ حدیث نمبر 951، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں مصالحت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر آپ پچھلی صفوں سے نکلتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ حدیث نمبر 952، اردو ترجمہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ تبوک میں شرکت کی۔ ایک صبح قبل نماز فجر اس مقام تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے روانہ ہوئے اور میں پانی کا لوٹا لیے ہوئے آپ کے ساتھ تھا۔ رفع حاجت کے بعد جب آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر جبے کو ہاتھوں پر چڑھانا چاہا، لیکن اس کی آستینیں چھوٹی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر کونیوں تک دھوئے اور اس کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روانہ ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے دونوں رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرنے کی خاطر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ مسلمان یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے بکثرت تسبیح پڑھی۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فراغت نماز فرمایا، تم لوگوں نے اچھا کیا، اور بحالت مسرت فرمایا، تم لوگ وقت مقررہ پر نماز پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 953، اردو ترجمہ۔ حمزہ بن مغیرہ نے
بھی ابعاد کی مانند حدیث بیان کی ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا انہیں نماز پڑھانے دو۔ باب نماز میں اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو مرد تسبیح کہیں اور خواتین دستک دیں۔ حدیث نمبر 954 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور خواتین کو دستک دینا چاہیے۔ حرملہ نے ابن شہاب کا یہ قول بیان کیا، میں نے چند علماء کو دیکھا جو بحالت نماز تسبیح پڑھتے اور اشارہ کرتے تھے۔ باب دل لگا کر اچھی طرح پڑھانے کے احکام۔ حدیث نمبر 957 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، اے فلانے، تم اپنی نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیا نمازی کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ حالانکہ نمازی اپنے فائدوں کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور بخدا میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 958 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، تم سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں، حالانکہ بخدا مجھ پر تمہارے رکوع و سجود پوشیدہ نہیں، میں تم کو پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 959 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرو، اور تم جب رکوع و سجود کرتے ہو تو بخدا میں پیٹھ پیچھے سے یا اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 960 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اپنے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرو، اور جب تم رکوع و سجود کرتے ہو تو خدا کی قسم میں پیٹھ پیچھے سے تم کو رکوع و سجود کرتے دیکھتا ہوں۔ باب امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 961 اردو ترجمہ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے فوراً ہی بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، اس لیے مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ، قومہ اور سلام نہ پھیرو، میں آگے اور پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم انہیں دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے؟ ارشاد ہوا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ حدیث نمبر 942 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں نماز سے پھرنے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 963 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے گا۔ حدیث نمبر 963 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ امام سے پہلے سجدے سے جو کوئی سر اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی صورت پلٹ کر گدھے کی مانند کر دے گا۔ حدیث نمبر 965 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 949 سے حدیث نمبر 965 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔